السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لکھاری آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول جان عزیز، تحریر سونی مرزا، قسط نمبر 30۔ جمیل خود کو نارمل کرنے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آریال کی گاڑی کی آواز سن کر میرم، جو کہ گھر کے کام کاج سے آزاد ہو کر ابھی نہا کر اپنے بالوں کو ڈرائر کی مدد سے خشک کر ہی رہی تھی، اب فوراً اس کے من و دل میں گھنٹی بجی تھی۔ لیکن اپنے انداز اور نخروں کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے ہلکی سی لپسٹک لگانی شروع کی۔ اس کے قدموں کی چاپ پر وہ مزید مغرور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آریال اندر آیا تو سب سے پہلے اس پر نظر پڑی، لیکن ناگواری سے اپنی نظریں پھیر کر وہ اپنی پشت پر دیکھنے لگا۔ شاید کسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ میرم کو تجسس پیدا ہوا تو اپنی گردن کو ٹیڑھا کر کے اس نے اس کے پیچھے دیکھا۔ یکایک ایک نوجوان لڑکی عجیب بےہودہ سے لباس میں اس کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی۔ میرم کے من میں خطرے کا الارم بجا، لیکن اس نے صرف اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز سوالیہ تھا۔ زوبی، اس سے ملو، یہ میری بیوی ہے، نام کی بیوی۔ جب اس نے زوبی نام لیا اور اپنا آخری فکرہ مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ دونوں بار جھٹکا کھا گئی تھی۔ وہ نام کو پہچان گئی تھی۔ اور میرم، یہ زوبی ہے، آج سے یہ بھی میری بیوی ہے، اور اب میرے ساتھ میرے کمرے میں تم نہیں بلکہ یہ رہے گی۔ اس کے لفظوں کے چھلنی کر دینے والے تیروں کو سہ کر میرم کے سر پر آسمان گرا تھا۔ بے اختیار آنکھیں خاموشی سے پانی بہا گئیں، جبکہ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ ہیلو، زوبی نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کتنی ہی دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور پھر اپنے شوہر کا بے یقین نگاہوں سے چہرہ دیکھا۔ لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ اس کا کوئی رد عمل نہ پا کر وہ آریال کی طرف گھوم کر مخاطب ہوئی۔ اور میرم، تم جا کر کوئی کھانے کا بندوبست کرو اس کے لیے، اس نے مزید کہا تو وہ ایک بار پھر جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ زوبی، جب تک کھانا نہیں بن جاتا تم میرے ساتھ یہیں کمرے میں رہو گی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، زوبی نے اس کے قریب جا کر محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کالر کو سیدھا کیا تو میرم سر سے لے کر پاؤں تک جل اٹھی۔ وہ بپھر کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ وہ اسے پیچھے دھکیل گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ اور یہ سویٹ ہارٹ کس کو بولا تم نے؟ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ میرے شوہر ہیں؟ اور تمہیں شاید سنائی نہیں دیا میرم کہ اب یہ میری بھی بیوی ہے۔ زوبی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی آریال نے جواب دیا تو وہ پھر سے منجمد ہو کر اسے تاڑنے لگی۔ اوہ، سنائی نہیں دیا؟ جاؤ جا کر کھانا بناؤ ہم دونوں کے لیے۔ اس کے چہرے کے سامنے بے سود چٹکی بجا کر اس واقعیت سے بولا۔ میرم کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، مگر بے سود۔ نہیں آریال، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہہ دیں کہ آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ وہ مشکل کپکپاتی آواز میں اس نے بڑے مان سے پوچھا۔ زوبی نے اپنے سینے پر بازو باندھ کر نگاہیں گھمائیں۔ میں کر ہی نہیں سکتا، بلکہ میں نے کیا ہے میرم، وہ دھڑلے سے بولا۔ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ بیوقوف لڑکی، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر تم خود سے خوش فہمیاں پال لو تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ وہ کتنے مان اور کتنے یقین سے کہہ رہی تھی نا، مگر مقابل اس کے جذباتوں اور اعتماد کو اٹھا کر واپس اس کے منہ پر پٹا دیا تھا۔ آنسو مزید تیزی سے بہہ کر گلے تک کو تر کر گئے۔ اور اب یہ رونا دھونا بند کرو، جاؤ جا کر کھانا بناؤ ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں کافی بھوک لگی ہے۔ تب تک میں اور زوبی تھوڑا ایک کم دوسرے کو ٹائم دے دیں۔ مزید تلخ جملے اور میرم پوری طرح ساکت حالت میں۔ جاؤ، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس کی گمبھیر آواز بلند ہوئی اور اس نے میرم کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ پھر زوبی کی کلائی تھامی اور اسے اپنے قریب کھڑا کر کے میرم کو دیکھا۔ وہ فوراً دندنا کر اس کی طرف لپکی تھی۔ آریال، اسے کمرے سے باہر نکالیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے شوہر سے مخاطب تھی، لیکن اس کا اشارہ زوبی تھی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر اس کمرے سے کسی کا بستر گول ہوگا تو وہ تم ہو۔ ابھی پیار سے تمہیں کمرے سے نکلنے کا کہہ رہا ہوں، پھر دوسرا طریقہ استعمال کروں گا، لہجہ سنجیدگی سے بھرپور۔ میں اس کمرے سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس سے تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے میرے کمرے پر قبضہ کرتی ہے۔ وہ لڑنے کے لیے زوبی کی طرف بڑھی تو آریال نے پھر سے اس کی بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ کل تک یہ تمہارا کمرہ تھا، لیکن تھا
جب تم اس کمرے کو چھوڑ کر گئی جا رہی تھی تب میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، لیکن تمہیں لگا کہ میں صرف تمہیں دھمکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹرسٹ میں میرم، میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اب یہ کمرہ صرف میرا اور زوبی کا ہے۔ تم تو پہلے اس کمرے سے نکلنے کے چکروں میں رہتی تھی، تو پھر جاؤ، جہاں جا کر سونا ہے سکون سے سو جاؤ۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں آریال، آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے، میں نہیں سہ پاؤں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ یہ تو تمہیں کل سوچنا چاہیے تھا جب تم کمرہ چھوڑ کر جا رہی تھی، پر وقت گزر گیا ہے اور تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی آریال، پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ اس کے تڑپا دینے والے لفظوں کو سنتا وہ اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر گیا۔ آریال، میں دوبارہ کبھی بھی کمرے سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ آپ جب جب کہیں گے میں تب تب خود کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ کبھی کوئی شکوہ، کبھی کوئی گلہ نہیں کروں گی، پر پلیز پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں یہ سب نہیں برداشت کر پاؤں گی، پلیز۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ مقابل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر خود بھی تڑپ اٹھا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسے ابھی سینے سے لگا کر اس کے اشکوں کو اپنے لبوں سے چن لے، مگر انا اور اپنی ذات کے تکبر نے اس کے چہرے پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ خود کے اس کے سامنے کمزور نہیں ثابت کروانا چاہتا تھا، نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ اس کے دشمن کی لڑکی زوبی کے سامنے ہی وہ خود کو اس کے لیے ہار دے۔ پر مجھے اب اس کمرے میں تمہاری ضرورت نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑ کر پھنکارتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے گھسیٹا اور کمرے کی دہلیز کی دوسری طرف جا کر دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر سنبھلی تھی، لیکن میرم کے دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی وہ اسے بند کر کے چٹخانے چڑھا گیا۔ آریال، پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ایسا مت کریں۔ دروازے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ روتی اور چیختی رہی، جبکہ آریال زوبی کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے اپنی بیوی کے سامنے مجھے اپنی بیوی ڈکلیئر کیوں کروایا؟ مجھے گھر لانے سے پہلے بتایا بھی نہیں کہ تم یہ سب کرنے والے ہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ فارمل ڈیلر کریں گے اور پھر بیٹھ کر مجھ سے کمرے میں کچھ بات کرنی ہے، لیکن یا تو تم کچھ اور ہی کر رہے ہو۔ کچھ نہیں، بس اس کی زبان کچھ زیادہ چلتی تھی اور اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہ سب کہہ دیا۔ ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے زوبی کہ میں اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا اور تم سے پیار کرتا ہوں۔ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھوٹی ہنسی، اس نے جھوٹے ہنسی بھی سجائی اور صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ او بیبی، تم بھی بڑے اوسم ہو یار، میں تو ایسے ہی خان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی، لیکن شکر ہے کہ تم مل گئے۔ اگر تم مجھے خان کے بارے میں نہ بتاتے کہ وہ کس قسم کا گھٹیا انسان ہے تو شاید میں اس سے محبت کر بیٹھتی، لیکن تم نے میرا ساتھ دیا اور میرا سہارا بنے، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اس کے لفظوں میں کچھ عجیب سی مٹھاس تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف سرکنے لگی۔ آریال کا من تو چاہتا کہ اس کے یوں قریب قریب ہونے پر وہ اس کی جلد اتار دے، مگر اپنے سب سے بڑے دشمن سے بدلہ بھی تو لینا تھا، اسے اس کی اوقات بھی تو بتانی تھی۔ اپنی آدھی برہنہ ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر چڑھا کر وہ بالکل اس کے ساتھ چپکتے ہی اس کی بازو میں ہاتھ ڈال گئی، پھر اپنا دوسرا ہاتھ آریال کی ٹانگ پر رکھ کر تھوڑا تھوڑا نرمی سے رب کرنا شروع کیا تو وہ اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ اس سے اگلے ہی عمل میں وہ اس کا ہاتھ اپنی ٹانگ پر سے اٹھا کر صوفے کی طرف پھینک گیا، پھر اس کے دوسرے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اس کی بازو میں تھا تو اسے بھی خود سے پرے کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے یہ سب کرنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ اس حد تک جائے، مگر اس بار ضروری تھا۔ آریال، ٹھیک ہے، آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تو میں خود کو کچھ کر لوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں خود کی جان لے لوں گی، پلیز دروازہ کھولیں۔ میرم کی آوازیں ابھی بھی پورے جوش و خروش سے گونج رہی تھیں، مگر آریال نے ان پر توجہ نہیں دی۔ اسے لگا تھا کہ وہ رو دھو کر چپ ہو جائے گی اور بالآخر سمجھ جائے گی کہ جو اس نے کیا تھا ویسا دوبارہ نہیں کرنا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ زوبی بھی اس کے روبرو ہوئی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل یہ سب کچھ نکاح سے پہلے نہیں کرنا چاہتا، ہم پہلے شادی کریں گے اور پھر اس کے بعد تمہارا پورا حق ہوگا مجھ پر۔ ہاؤ سویٹ یو آر بیبی، اس لیے تو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ تم باقی مردوں جیسے نہیں ہو۔ زوبی، تم نے مجھے بتایا کہ تم مارلف کے انڈر ورلڈ کام کرتی ہو اور وہ کسی ٹائیگر نامی شخص کا بہت بڑا دشمن ہے، اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ٹائیگر سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہر ذرائع سے اس تک پہنچنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔
ٹائگر ایک بہت ہی شاطر انسان ہے۔ اس نے اس کی بہن کے پریمی کو مار دیا تھا۔ اپنے بوائے فرینڈ کے بچھڑنے پر وہ پاگل ہو گئی۔ وہ مارلو کی اکلوتی بہن تھی اور وہ اپنی بہن سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ اب وہ بیچاری مینٹل ہاسپٹل میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ جب مارلو ہر جگہ سے ٹائگر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ اس کی بہن کے بوائے فرینڈ کا نام کیا تھا؟ دراصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں ٹائگر تک پہنچنے میں تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے بوائے فرینڈ کا نام مارٹن تھا۔ ٹائگر نے اسے محض ایک غلط فہمی کی بنا پر مار دیا۔ مارٹن کا نام سنتے اس کے ذہن میں دور کہیں اس کے چہرے کا آگ سمڑا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ مارٹن کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ اگر وہ سچ میں بے گناہ ہوتا تو وہ اسے کبھی نہیں مارتا، لیکن شاید اس نے اپنی حقیقت سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مارٹن واقعی غلط ہو اور ٹائگر نے کسی بے گناہ کا قتل نہ کیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹائگر ایک بہت ہی ذلیل انسان ہے۔ وہ پولیس والوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر عام انسان اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ پولیس والوں کو اپنے پریشر کے نیچے رکھتا ہے۔ مارلو نے بہت کوشش کی کہ پولیس کی مدد سے ہی اس تک پہنچ سکے، لیکن کوئی بھی اس کا نام تک بکنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیا کرتا ہے جو لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں۔ مقابل نے اپنے منہ میں زبان گھما کر ایک طرف دیکھا۔ آریال، میں جا رہی ہوں خود کو ختم کرنے، رہیں آپ اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ ہی۔ میرم شاید اس کی منتیں کر کر کے تھک چکی تھی، جو اب اس نے آخری دھمکی دی۔ اپنی بیوی کو جا کر چپ کرواؤ یار، سر درد کرنے لگ گیا ہے میرا اس کی آوازیں سن کر۔ زوبی تلملا اٹھی، لیکن پھر اچانک ہی اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شکر ہے کہ یہ عورت چپ ہوئی، اس نے بیزاریت سے کہا، مگر آریال کو خطرہ لاحق ہوا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو زوبی اس کے یوں بھاگنے پر حیران تھی۔ اس نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے میرم فرش پر گری دکھائی دی۔ اس کے وجود کی ایک طرف چاقو پڑا تھا۔ آریال کی نظر اس کے وجود سے گھوم کر کلائی پر پڑی تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس کی نبض گھٹ چکی تھی اور پورا بازو خون میں لت پت تھا۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب بیٹھتا اس کی کلائی کو دیکھنے لگا۔ میرم، میرم آنکھیں کھولو، میرم! اس کے چہرے پر تھپ تھپاتے ہوئے آریال بھرائی آواز میں چیخا، مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ اسے گود میں اٹھائے وہ بجلی کی تیز سے باہر بھاگا۔ ڈارلنگ گھر کے مسائل سے جان چھڑا کر آفس آئی تھی۔ ابھی وہ کسی کیس کی چھان بین کر ہی رہی تھی جب نینا اس کے کیبن کے گلاس ڈور کو کھولتی جلدی میں اندر آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ میرم 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 ہاسپٹل میں ہے۔ اسے کیا ہوا؟ سوسائڈ اٹیمپٹ کی کیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر چونکتے ہوئے بولی۔ ہاں، جلدی چلو پلیز۔ اوکے چلو۔ دونوں تیزی سے چل کر باہر کی جانب قدم بڑھانے لگیں تو یکایک زاویار اپنے کیبن سے نکل کر اسے ٹکرا گیا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ ڈارلنگ کا تھپڑ یاد آتے ہی وہ جھٹ بول اٹھا۔ فالو کرا ہمیں۔ اس نے حکم چلایا، پھر سے اپنے بازو لہراتی ہوئی چلنے لگی۔ ہے؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ہوا کیا، مگر پھر بھی پیروی کی۔ آریال ہسپتال کی بینچ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب زوبی کافی دیر سے یوں بیٹھا دیکھ بالآخر لفظ پر ہو گئی۔ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو اس کی؟ اچھا ہے، ہمارے بیچ میں سے نکل جائے گی۔ اس کے کڑوے الفاظوں پر آریال نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ جب گردن ٹیڑھی کر کے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا تو زوبی کے من میں ایک پل کے لیے ڈر پیدا ہو گیا۔ اگلے ہی ثانیے وہ تپ کر اٹھتا اس کے سامنے ہوا۔ اس وقت میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سو بہتر تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو بیبی؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جھٹک کر پیچھے ہوا۔ I said go! آریال چیخا۔ وہ ایک بار دبک گئی تھی، پھر خاموشی سے لب سمیٹے چلی گئی۔ تبھی ریسیپشن سے مدد لے کر خان اور سہل وہاں پہنچے تھے۔ بھائی، کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ سہل گھبرا کر پوچھنے لگی۔ سال پلیز چپ ہو جاؤ اس وقت، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ کتنا پریشان ہے؟ خان نے ڈانٹ لگائی۔ آریال کا چہرہ پوری طرح مان پڑ چکا تھا۔ فقط ایک پل گزرا تھا اور ڈارلنگ نینا اور زاویار سمیت اپنی جوتی کا شور پیدا کرتی ہوئی ان کی طرف بھی آ کر کھڑی ہوئی تھی جب نرس باہر آئی، سب اس کی طرف لپکے۔ نرس، میرم ٹھیک ہے؟ آریال نے جرمنی زبان میں پوچھا۔ ڈاکٹرز انہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو کسی بھی مبالغے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ دراصل ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ان کا بچنا کافی مشکل ہے۔ باقی آپ پرے کریں ان کے لیے۔ اس نے بھی جرمنی زبان میں جواب دیا تھا، لیکن اس کے دل دہلا دینے والے جملے سن کر سب کو جہاں دھچکا لگا وہاں آریال کو لگا تھا کہ اس کا سانس بند ہونے لگا ہے۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ خان نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا۔
انشاءاللہ بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسے لگا تھا وہ کچھ بھی نہیں سن رہا، بالکل منجمد تھا، بالکل بے حرکت تھا۔ سہل نے فوراً ہی بینچ پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا اور نینا اسے اپنے گلے سے لگاتی ہوئی تسلیاں دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈارلنگ کا روح بھی بتا رہا تھا کہ اسے بھی دکھ ہو رہا ہے، شاید وہ میرم سے اتنی نفرت بھی نہیں کرتی تھی کہ اسے یوں مرتا دیکھنا چاہے۔ ٹائیگر، محبت ایسی ہی ہوتی ہے، جان لیوا۔ نہیں خان، محبت نہیں ہے، پر وہ نہیں جا سکتی، میں اسے جانے نہیں دوں گا، آریال بامشکل بولا۔ تم لاکھ منع کرو ٹائیگر، خود کو سنوار لو، بہانے بناؤ یا پھر اداکاری کر لو، تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ تمہیں میرن سے محبت ہو گئی ہے۔ بس دعا کرو خان، دعا کرو کہ اسے کچھ نہ ہو، ورنہ میں پورے ہسپتال کو بھی آگ لگا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی قہر امڑا تھا، وہ اندر سے مر رہا تھا، مگر نینوں سے ایک اشک بھی ٹپکنے نہیں دیا، حتیٰ کہ اس کی پلکیں بھی نم نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی ٹیم کے کسی بھی فرد نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ زاویار ایک طرف چپ کھڑا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کیا کہنا چاہیے اور کن لفظوں میں۔ آریال دیوار کے ساتھ اپنی پشت اور سر ٹکا کر کھڑا ہو گیا تھا، اسے میرم کی شرارتیں اور اس کے کچھ الفاظ یاد آنے لگے۔ دل چیخا، مگر وہ نہیں چیخا تھا، شاید اس میں برداشت بہت زیادہ تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا اور لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ خوش قسمتی سے پیشنٹ کی جان بچ گئی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ کوئی کرشمہ ہی تھا کہ ان کو زندگی ملی۔ سب کی جان میں جان آئی، مگر آریال کو لگا تھا کہ وہ کھل کر سانس لے رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے شکر زدہ آنکھوں سے چھت کو دیکھا، جیسے اس پاک ذات کا شکر ادا کر رہا ہو۔ اور ان کے ہسبینڈ کون ہے؟ ڈاکٹر نے خان، زاویار اور آریال تینوں پر ایک ایک نظر دوڑائی۔ میں ہوں، وہ آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ آج وہ پہلی بار کسی کے نقوش کی پیروی کر رہا تھا، اور وجہ صرف میرم تھی، ورنہ اسے صرف لوگوں کو اپنے پیچھے چلوانے کی عادت تھی۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں جا کر ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، ان کی جان تو بچ گئی ہے، اور ہم ابھی تھوڑی دیر میں ہی انہیں ICU میں شفٹ کر دیں گے، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی؟ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جواب کے طور پر اس نے چند لمحات ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا، اس کی عادت ہے، یہ پہلے بھی ایک دو بار کوشش کر چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس لے لیتی ہے۔ کل اس کے بھائی کی طبیعت کافی خراب تھی، اور اسی بارے میں سوچتے ہی نہ جانے سے کیا ہوا کہ اس نے اپنی کلائی پر چھری پھیر لی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ شیور، ویسے مجھے پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک لڑکی کا معاملہ ہے، لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ دوبارہ سے اس قسم کا سٹریس نہ ملے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ میڈیسن دے رہی ہوں، آپ اگر ان کو ٹائم پر دیں گے تو جلدی ریکور ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے بال پوائنٹ اٹھا کر کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اوکے، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، اس وقت وہ ہوش میں نہیں ہے، اور ICU میں شفٹ کرنے کے بعد جب انہیں ہوش آئے گا تو آپ مل لیجیے گا۔ ویسے ڈسچارج کب تک کریں گے؟ دیکھیں، آج کی رات تو ان کا ہاسپٹل میں رہنا بہت ضروری ہے، کل رات اگر ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہم ڈسچارج کر دیں گے۔ اوکے، اس کے ہاتھ سے میڈیسن کی پرچی پہ کرتا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ہاں، یہ میڈیسنس لے کر آؤ۔ جی باس۔ اس کے رفو چکر ہونے پر ابھی وہ آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھا ہی رہا تھا جب اسٹریچر پر دو نرسز میرم کو لٹائے ICU میں شفٹ کرنے کے لیے باہر آئیں۔ وہ اس کی طرف بھاگا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں زور سے تھامے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ساحل بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر وہیں رکی رہی۔ اس کی ٹیم کے سبھی لوگوں نے کے لیے آریال کا یہ عمل واقعی حیران کن تھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی سے کسی کی اتنی پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ڈارلنگ کو تھوڑی سی جلن ہوئی تھی، مگر اتنی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کبھی ہوا کرتی تھی۔ آریال نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ سہل رکنا چاہتی تھی مگر اس نے اس کی بھی ایک نہیں سنی۔ سب کے جانے کے بعد وہ ICU میں آیا اور میرم کے نرم ہاتھ کو پکڑ کر کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ کبھی وہ اس کے ماتھے کو چومتا تو کبھی ہاتھ کو اپنے لبوں سے بوسہ دیتے ہوئے آنکھوں پر لگاتا۔ ساری رات وہ بے ہوش رہی اور آریال اس کے قریب سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھا تھا۔ صبح ہونے کے انتہائی قریب کا وقت تھا۔ جب میرم نے آہستہ آہستہ آنکھوں کو کھولا تو ایک پل کے لیے سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا، پھر دھیرے دھیرے سب صاف ہونے لگا۔ اسے اپنے بائیں ہاتھ پر کچھ وزن محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے نظر ڈالی تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں محبت سے تھامے ہوئے اپنی پیشانی ان پر دھرے ہوئے تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ کر تعجب زدہ ہو گئی تھی۔ پھر رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آریال کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ کو سرکتا محسوس کر کے وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ وہ فوراً کھڑا ہوتا اس کے ماتھے سے ہاتھ پھیر کر بالوں کی طرف لے جاتے ہوئے پیار اور پرواہ سے پوچھنے لگا، میرم، میرم کیسی ہو تم؟ اور یہ کیا حرکت کی تم نے؟
کیوں بچایا ہے مجھے؟ میں نے اپنے کلائی مرنے کے لیے کاٹی تھی، پھر سے جینے کے لیے نہیں۔ آنسو ٹوٹ کر کانوں کی طرف بہنے لگے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں ٹائیگر کی جان، ایسا مت کہو پلیز۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے زندہ رہتا؟ جان مت کہیں، جان لے لی ہے۔ میرے بغیر آپ زندہ بھی رہتے اور خوش بھی رہتے اپنی اس نئی بیوی کے ساتھ۔ بس مجھے معاف کریے گا، میری وجہ سے آپ کی ویڈنگ نائٹ خراب ہو گئی۔ شٹ اپ یار، دوبارہ کبھی ایسا مت سوچنا کہ میں تمہارا حق کسی اور کو دوں گا۔ جہاں تم ہو وہاں ہمیشہ تم ہی رہو گی میرم۔ نہ تمہارے سوا کوئی اور آ سکتی ہے اور نہ ہی تمہاری جیسی۔ اس مرتبہ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ ہاں تو گئی، ویسے کہاں ہے آپ کی وہ نئی بیوی؟ جانے عزیز، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ میری بیوی اس وقت میرے سامنے ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے جان مت کہیں، اور پلیز یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ پہلے جھوٹ بولا تھا، ابھی تو سچ بول رہا ہوں یار۔ صوبی صرف میرے مشن کا حصہ ہے۔ پہلے خان نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تاکہ اس سے ہمارے دشمن کے خلاف کچھ انفارمیشن لے سکے، لیکن سہیل نے اس کی محسوس پڑھ لیا اور ان کا گھر ٹوٹنے والا تھا، اس لیے سب کچھ مجھے ہینڈ اوور کرنا پڑا۔ میں صرف زوبی کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے ساری انفارمیشن لینا چاہتا ہوں میرم۔ اور تم سے میں نے اس لیے کہا کہ وہ میری بیوی ہے کیونکہ میرے روکنے کے باوجود بھی تم کمرہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بس میں تمہیں تھوڑی سزا دینا چاہتا تھا تاکہ تم دوبارہ یہ حرکت مت کرو۔ تمہیں بس احساس دلانا چاہتا تھا کہ جب ہم کوئی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس جگہ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم نے تو الٹا مجھے ہی سزا دے دی یار۔ میرم جو لیٹے ہوئے بھی اشک پروتی اس کی باتیں سن رہی تھی، اب اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چیخ کر اس پر اپنا غصہ اتارے۔ تم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا میرم کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ یو نو واٹ، اگر تمہاری جگہ کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کرتا تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن تمہارے معاملے میں ایسا نہیں کر سکا میں۔ تمہیں تو اپنے سامنے زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آریالہ بہت ہی ظالم انسان ہے۔ مجھے کہہ رہی کہ میں نے نہیں سوچا، لیکن خود آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ سب سن کر مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں روتی رہی اور دروازہ پیٹتی رہی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے لگا کہ اس نے بات کو ادھورا چھوڑا اور ہچکی لی کہ کیا اب آپ کسی اور کے ہو گئے ہیں، میرے نہیں رہے۔ ہاریال پاشا صرف میرم کا تھا، ہے اور اپنی آخری سانس تک اسی کا رہے گا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا تو میرم بھی مسکرائی۔ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو، ریسٹ کرو اور سب اچھا اچھا سوچو۔ اس نے ذرا سی گردن ہلائی۔ آریال نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر سے محبت زدہ ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ پتہ ہے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر ہم بلیک فارسٹ چلیں گے، وہاں تم جو کہو گی وہ سب کریں گے۔ سچی؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پر مجھ سے ایک وعدہ کرو اور میری قسم کھاؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر تم دوبارہ یہ حرکت نہیں کرو گی میرم، ورنہ ٹرسٹ می اگلی بار میں تمہیں بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ اگر وفادار شوہر بن کر رہیں گے تو میں ایسا نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ اور قسم بھی کھاؤ نا۔ کس کی؟ میری، تاکہ تم اگر قسم توڑو تو میری جان چلی جائے۔ ارے یہ سب فضول باتیں ہیں، قسم توڑنے سے کسی کی جان نہیں جاتی۔ تو اس کا مطلب تم پھر سے یہ حرکت کرو گی؟ نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ بھی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ تو پھر کھاؤ قسم۔ اوکے، میں آپ کی قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کروں گی۔ گڈ، اور ایک بات یاد رکھو میرم، زندگی اتنی پیاری چیز ہے کہ تم ایک بار اسے کھونے کا فیصلہ کر کے پچھتا بھی نہیں سکتے۔ جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ اب وہ پھر سے اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھا۔ جب میں پہلی بار تمہارے قریب آیا تھا اور تم خود کو جلانے کی دھمکی دی تھی، تب تم میں اتنی ہمت کیوں نہیں آئی کہ تم خود کو جلا دیتی؟ اب اچانک سے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ تب میں پھر بھی جینا چاہتی تھی، مگر جو آپ نے کہا تھا اسے سن کر، اسے ساری زندگی سہنے کا سوچ کر مجھے زندگی بوجھ لگنے لگی۔ اس لیے سوچا کہ اس بوجھ کو خود پر سے اتار دوں۔ دوبارہ زندگی کو بوجھ مت سمجھنا، یہ نعمت ہے۔ آپ رات ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں، وہ میں اٹھ کر چلا گیا تھا باہر، کچھ ریسٹ کرنے کے بعد پھر سے واپس آ گیا۔ اگرچہ اس نے جھوٹ بولا تھا لیکن میرم کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں نہیں گیا۔ ویسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے جانے عزیز کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عزیز کی جان؟ نہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ پر اچھا تم ریلیکس کرو، میں تیرا ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تمہارا دوبارہ چیک اپ کریں، اور اگر تم بہتر فیل کری تو تم ڈسچارج کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایک مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ میرم نے لمبا سانس لیا اور اس سے آکسیجن لگی تھی، مگر اب زیادہ اچھا سانس آ رہا تھا۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔